اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا بالجنة بالسلام. رواہ ترمذی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ. اس حدیث میں بنیادی طور پہ تو سلام کی بات کی جا رہی کہ سلام ایک دوسرے کو دینا اس کی کتنی اہمیت ہے اور یہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں. ہر قوم کے اندر ایک طریقہ رائج ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا. مثال کے طور پہ ہندو جو ہیں وہ جب کسی کو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو وہ اس طرح ہاتھ کر کے نمستے کرتے ہیں. یا پرانے جو ہندو تھے پنڈت نما، وہ رام رام کر کے بلاتے تھے. سکھوں کے ہاں جو الفاظ رائج ہیں وہ ست سری اکال کے نام سے ہے، ست سری اکال. انگریز جو ہے وہ مختلف انداز سے بات کرتا ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، اس طرح کے الفاظ. عرب کے اندر بھی جو عربوں کے ہاں رائج تھا وہ یہ تھا کہ وہ جب کسی سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہالت کے دور میں تو ہم اس طرح کے الفاظ کہتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ہمیں یہ الفاظ سکھائے کہ جب بھی تم کسی سے بات کرنے لگو تو اس کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، پھر سلام دینے کے اندر لہجہ بھی اچھا ہونا چاہیے. ایک بندے کا لہجہ بڑا سخت ہے، وہ اس انداز میں سلام دے رہا ہے اس کو جواب دینے کو دل ہی نہیں کرتا. پھر الفاظ پہ بھی غور کرنا چاہیے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، ان کا ایک انداز السلام علیکم، السلام علیکم، یہ غلط ہے، اسے منع کیا. الفاظ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں، ایک بندہ السلام علیکم جلدی میں کہہ رہا ہے، ممکن ہے کہ آپ کے سننے میں یہ لگا ہو کہ اس نے السلام علیکم کہا ہو یا السلام علیکم کہا ہو. اس پہ ایک اچھا گمان ہونا چاہیے، متوجہ کیا جا سکتا ہے اس کو. لیکن کہنے والے کو بھی چاہیے کہ منہ بھر کے اونچی آواز کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ اگر ایک دوسرے کو سلام دیتے ہیں اور یکدم ان کے درمیان کوئی درخت آ گیا ہے یا کوئی پتھر آ گیا ہے تو 1-2 منٹ کے لیے وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے یا چند سیکنڈ کے لیے دور ہو گئے، تو دوبارہ جب 1 منٹ یا 2 سیکنڈ کے بعد دوبارہ ان کا آمنا سامنا ہو گیا تو پھر اپنے آپ کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی طریقے سے سلام کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان اللہ کے لیے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کرتا ہے. یہ کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پہ برکتیں ہوں. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی دعا فرمایا کریں، دعا فرمایا کریں، اور ایک شخص مفت دعا دے رہا ہے اور آپ کسی کو مفت دعا بھی دے سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے سے وہ کہے جی دعا کیا کرو تو آپ کہیں جناب یہ دعا ہی تو میں نے کی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ سلامتی کا معاملہ فرمائے. سلامتی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، عافیتوں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو سلام جو ہے یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ. یہ نمستے اور رام رام اور ست سری اکال
اور گڈ ایوننگ اور گڈ مارننگ، یہ جو ہمیں میڈیا کے ذریعے دکھایا جاتا ہے نا ہماری نوجوان نسل، اس کے اندر کچھ بھی نہ، جو لذت السلام علیکم کے اندر ہے وہ کسی اور زبان کے اندر نہیں ہے، جو اس کے اندر ہمدردی، خیر خواہی اور محبت کا ذریعہ ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں۔ تو سلام کو رائج کیا کریں۔ اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کسی کو پہچانتے ہیں یا کسی کو نہیں پہچانتے، کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن اس کو سلام ضرور کریں۔ تو سلام کرنا، اگر ایک آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں۔ وہ گناہ گار نہیں ہوگا جس نے سلام نہیں کیا، لیکن اس کی فضیلت ہے، اجر ہے، اہمیت ہے، محبت کا ذریعہ ہے۔ لیکن جس نے سلام سنا ہے، اس نے اگر سلام کا جواب جان بوجھ کے نہیں دیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ سننے والے نے جواب نہیں دیا تو وہ گناہ گار ہوگا بشرطے کہ جان بوجھ کے۔ لیکن ہو سکتا ہے آدمی کسی پریشانی کی حالت میں جا رہا ہو، اس نے نہ سنا ہو سکتا ہے وہ کسی اور مصروفیت میں ہو، اس نے نہ سنا ہو، اور اس پہ یہ فتویٰ لگا دینا کہ جناب آپ تو سلام کا جواب نہیں دیتے، آپ میں تو بڑا تکبر ہے، تو کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں رائج ہے نا کہ زبان سے سلام نہیں کرنا اور اس طرح کر دینا یا اس طرح کر دینا یا اس طرح کر دینا، ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے، یہ دل پہ ہاتھ رکھ دینا یا یہ کر دینا، لیکن سلام کا تعلق زبان سے ہے، اس سے نہیں ہے۔ یہ تو اشارہ تھا نا کہ دور سے ایک بندہ گزر رہا ہے، آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تو آپ اس کو یوں کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام اس کو پھر بھی کریں، لیکن اشارے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو سلام دے رہا ہوں۔ اس کو بھی اچھا گمان کرنا چاہیے کہ یہ صرف ہاتھ اٹھا کے مجھے یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے سے وہ دور سے اشارہ کر کے کہ وعلیکم السلام۔ جیسے ترکوں کے اندر بڑا اچھا ہے کہ وہ جب یہاں اس طرح کر کے کرتے ہیں اور ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، تو اس کے اندر ادب کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، کسی شخص کو بھی اگر آپ اس طرح کا جی السلام علیکم تھوڑا سا جھک کر اور اس طرح احتراماً کریں، یقین جانے وہ آپ کو مرید بن جائے گا، محبت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو اس طرح جھک کے ملنا ہے نا، یہ شریعت میں جائز نہیں کہ کوئی بڑا بندہ آ گیا ہے جناب اور اس کو آپ اس طرح کر کے جھک کے میرے ہیں دو ہاتھوں سے ہے جی، بڑا ملک صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، کوئی ایم پی آ گیا، کوئی فلاں کہاں آ گیا، نہیں، شریعت منع کر دی۔ سنت ایک ہاتھ سے سلام دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادب و احترام سے اگر کوئی عالم آ گیا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے اور آپ سلام دینا بھی چاہتے ہیں تو اس طرح سر نہیں جھکانا۔ عام آدمی کو سلام دینا ہو السلام علیکم، اور کوئی ایسا فن خان آ جائے السلام علیکم، پھر آگے نہیں، برابر کا رکھنا چاہیے کہ آپ اگر ایک ہاتھ سے سلام دے رہے ہیں تو یہ بھی سنت کے مطابق ہے، اور آپ اگر زیادہ ادب کے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو دو ہاتھوں سے دیں، چھوٹے بچوں کو بھی دو ہاتھ سے دے سکتے ہیں، بڑے کو بھی دو ہاتھ سے دے سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے بھی سلام دیے جا سکتا ہے، لیکن بالکل جھک جانا اور بالکل عاجز ہو جانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کرے۔